میں وجیح ہوں اور آج کل قتل کے الزام میں جیل میں ہوں، اور وہ بھی کئی قتل کے الزام میں ان کا اعتراف بھی کر چکی ہوں اور اس کی وجوہات بھی پولیس کو بتا چکی ہوں کہ میں نے یہ قتل کیوں کیے۔ میرا نام وجیح میری ماں نے رکھا تھا، بالکل اسی طرح رکھا تھا جس طرح کسی اندھے کا نام نین سکھ رکھ دیا جائے یا کسی پیدائشی منحوس لڑکی کا نام بھاگونتی رکھا جائے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تب ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں کم شکل نہیں بلکہ بد شکل ہوں، اتنی بد شکل کہ گلی کے بچے بھی مجھے اپنے ساتھ کسی کھیل میں شریک نہیں کرتے۔ میں نے اس شام سے ان کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا تھا جب گلی کے ایک لڑکے نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، ہمارے ساتھ کھیلنے کیوں آ جاتی ہو؟ کیوں، کیا میں تمہارے ساتھ نہیں کھیل سکتی؟ میں نے کہا نہیں۔ اس لڑکے نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جواب دیا، کیوں نہیں کھیل سکتی؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ اس لیے کہ ہم انسان کے بچے ہیں۔ اس نے کہا، میں بھی تو انسان ہوں۔ میں نے کہا، تو کب سے خود کو انسان سمجھنے لگی ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا، جس کا نام حارث تھا، کہا تجھے تو کسی چڑیل نے جنم دیا ہے۔ تو نے میری ماں کو چڑیل کہا؟ میں غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بولی اور پھر میں نے وہ کیا جو فوری طور پر میری سمجھ میں آیا تھا۔ میرے قریب ہی ایک پتھر پڑا تھا، میں نے وہ اٹھایا اور اسے مار دیا۔ میرا ارادہ حارث کا سر پھاڑنے کا نہیں تھا، لیکن پتھر میں نے پوری قوت سے مارا تھا، اس لیے بچتے بچتے بھی وہ اس کے سر پر پڑا اور لمحوں میں اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ خون دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی، لیکن میں نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں بوکھلا گئی ہوں اور سیدھی اپنے گھر کی طرف گئی جہاں ابا موجود تھے اور ہمیشہ کی طرح کچن میں مصروف تھے۔ میری ماں کا انتقال مجھے جنم دیتے ہوا تھا۔ تب سے ابا کا معمول تھا کہ وہ اسکول سے واپسی پر اپنے اور میرے لیے کھانا بناتے۔ صبح اسکول جانے سے پہلے میرے لیے انڈے ابالتے تھے اور ابلے انڈے ایک پلیٹ میں رکھ کر خود اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے اور محلے میں بھی ان کی کافی عزت تھی۔ انہیں ہر پنچایت میں ضرور بلایا جاتا تھا۔ میں ابھی کھانے کے انتظار میں بیٹھی ہی تھی کہ حارث کی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ ماسٹر صاحب، یہ دیکھیں آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے۔ حارث کی ماں نے دھاڑ کر کہا، کیا ہوا میری شہزادی؟ ابا نے مجھے پچکارتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں ابا، اس نے میری ماں کو چڑیل کہا تو میں نے اس کی جانب پتھر اچھال دیا۔ میں نے جواباً تفصیل بتائی۔ کیوں بیٹا، تم نے ایسا کہا تھا؟ حارث کی ماں کے مقابلے میں ابا کا لہجہ بہت نرم تھا۔ میں نے تو اسے چڑیل کہا تھا۔ حارث نے بات بگڑتے دیکھ کر کہا، تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو انسان نہیں ہے بلکہ کسی چڑیل نے تجھے جنم دیا ہے؟ میں نے وہ جملہ دہرا دیا جو حارث نے کہا تھا۔ تو کیا غلط کہا تھا؟ حارث کی ماں نے کہا، تجھے بھی اپنا سر پھٹوانا ہے؟ میں نے پاس رکھا ہوا ڈنڈا اٹھاتے ہوئے کہا اور حارث کی ماں خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دیکھ رہے ہو ماسٹر صاحب اپنی بیٹی کے لچھن؟ حارث کی ماں کا لہجہ انتہائی ترش تھا۔ آپ بھی تو اپنی بات پر غور کریں۔ ابا کا لہجہ بدستور نرم تھا۔ کسی بھی بچے کو اس کی ماں کے حوالے سے گالی دی جائے تو اس کا رویہ یہی ہو سکتا ہے۔ ابا نے بدستور دھیمے انداز میں بات کی، آنے دیں اس کے ابا کو، میں نے اسے حوالات میں بند نہیں کروایا تو میرا بھی نام ہاجرہ نہیں۔ حارث کی ماں دھمکانے والے انداز میں بول کر باہر کی طرف بڑھ گئی، لیکن دروازے سے نکلتے ہوئے جو کچھ اس نے کہا اس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ چڑیل کی بیٹی، اس نے کہا تھا۔ میں نے دائیں ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا پوری قوت سے اس کی جانب پھینک دیا۔ وہ دروازے سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ ڈنڈا اس کے کندھے پر پڑا اور وہ ایک چیخ کے ساتھ ہائے میں مر گئی کہتے ہوئے دروازے کے ساتھ ہی گر گئی بلکہ بے ہوش ہو گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس وقت ہمارے پڑوسی مرزا صاحب وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ہائے میرے اللہ کی چیخ سنی اور حاجرہ کو گرتے ہوئے دیکھا تو فوراً آگے بڑھے۔ ابا نے گلاس میں پانی بھر کر مرزا صاحب کو دیا۔ انہوں نے حاجرہ کے چہرے پر چھینٹے مارے، لیکن حاجرہ ہوش میں نہیں آئی تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا، گھر جا کر ایمبولنس کے لیے فون کرو۔ کچھ دیر میں ایمبولنس آئی اور حاجرہ کو اس میں ڈال کر ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ مرزا صاحب اور ان کی بیگم بھی اسی ایمبولنس میں سوار ہو گئے۔ یہ تو نے کیا کر دیا؟ ابا نے یکدم مجھ سے سوال کیا۔ آپ نے سنا نہیں تھا کہ اس نے کیا کہا تھا؟ شہزادی، اتنا غصہ صحیح نہیں ہے، ابا نے مجھے پچکارا۔ یہ کہتے ہوئے ابا نے وہ ڈنڈا اٹھا کر میرے برابر میں لا کر رکھ دیا تھا اور بولے، اتنا بھاری ڈنڈا تو نے اسے کھینچ کر مارا کیسے؟
ابا نے سوال کیا اور میں ان کی شکل دیکھنے لگی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ مجھ میں اتنی طاقت کیسے آ گئی تھی۔ کیا وہ میرا جنون تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ وہ تو شکر کر کے ڈنڈا اس کے کسی ایسے حصے پر نہیں پڑا کہ وہ مر جاتی۔ ابا کا انداز سمجھانے والا تھا۔ اچھا ہوتا اگر مر جاتی، میں نے کہا، اور ابا مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ مر جاتی اور پھر پولیس آ کر تجھے گرفتار کر لیتی قتل کے الزام میں، اور میں رہ جاتا عدالتوں کے دھکے کھانے کے لیے۔ ابا نے کچھ اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مجھے اپنی جنونی کیفیت پر شرمندگی ہونے لگی۔ 2 گھنٹے بعد مرزا صاحب اور ان کی بیگم ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ ہاجرہ کے کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے ڈنڈے کی چوٹ سے، مرزا صاحب نے کہا۔ ان کے مخاطب ابا تھے۔ ہسپتال میں ہاجرہ کا شوہر بھی پہنچ گیا تھا، اس کے ساتھ ایک ڈی ایس پی بھی تھا۔ ہاجرہ کے شوہر کا ڈی ایس پی سے اصرار تھا کہ اس کے بیٹے کا سر پھاڑنے اور اس کی بیوی کی ہڈی توڑنے کی فوری ایف آئی آر درج کر کے ملزمہ اور اس کے والد کو گرفتار کیا جائے، مگر میں نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ یہ سب کچھ طیش کے عالم میں ہوا ہے، غلطی صرف اس بچی کی نہیں بلکہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کی بھی ہے۔ مرزا صاحب نے روداد بیان کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، ابو نے کہا۔ ابو سمیت محلے کے تمام لوگ مرزا صاحب کو ان کے پیشے سے جانتے تھے۔ مرزا صاحب وکیل تھے اور ان کی بیگم ابا کے اسکول میں ٹیچر تھیں، اسی لیے محلے والے انہیں استانی صاحبہ کہہ کر بلاتے تھے۔ ابا کا اسکول صبح کی شفٹ میں لڑکوں کا تھا، جبکہ لڑکیوں کا اسکول دوسری شفٹ میں شروع ہوتا تھا۔ مرزا صاحب کی بیگم دوسری شفٹ میں تھیں۔ صبح وہ کھانا بناتی تھیں جسے وکیل صاحب عدالت سے واپس آ کر خود ہی گرم کر کے کھا لیتے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو پیدائشی نابینا تھی۔ مرزا صاحب اور ان کی بیگم نے اپنی اندھی بیٹی کا نام شکیلہ رکھا تھا۔ جب وہ 3 سال کی تھی تو اس کی دائیں ٹانگ میں چوٹ لگ گئی تھی جس سے اس کے پیر میں لنگ آ گیا تھا۔ مرزا صاحب کا گھر پورے محلے میں واحد گھر تھا جہاں میں جا سکتی تھی، بلکہ اکثر جایا کرتی تھی۔ ایک بار جب میں ان کے گھر پر تھی، میں نے خود مرزا صاحب کو کہتے سنا تھا کہ وجی نے خود کو تو نہیں بنایا، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے خوبصورت بنا دے اور جسے چاہے بدصورت بنا دے۔ مرزا صاحب دراصل اپنی بیوی کو میرے بارے میں کیے گئے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ استانی صاحبہ نے کہا تھا کہ وجی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ڈر لگنے لگتا ہے، شاید اس لیے محلے میں کوئی اسے اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہماری شکیلہ کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ استانی صاحبہ جب یہ کہہ رہی تھی اس وقت میں ان کے گھر کے ایک کونے میں موجود تھی اور شکیلہ سے کھیل رہی تھی۔ شکیلہ کے بہت سے کام تھے جو میں کر دیتی تھی، کیونکہ ایک تو وہ نابینا تھی اور دوسرے یہ کہ وہ ایک ٹانگ سے تقریباً مفلوج تھی، اس لیے بھی میں اس کے کام کر دیتی تھی کہ نابینا ہونے کی وجہ سے مجھے اس کے چہرے پر وہ خوف نظر نہیں آتا تھا جو دوسرے بچوں کے چہرے پر مجھے دیکھتے ہی نمودار ہو جاتا تھا۔ میں اسکول جانے کی عمر سے آگے بڑھنے لگی تو ابا نے پڑوسن سے کہہ کر مجھے ان کے اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن یہ مدت 2 مہینے سے زیادہ نہ ہو سکی، کیونکہ شکیلہ کی والدہ نے ابا سے کہا کہ ان 2 مہینوں میں 70 طالبات نے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ہماری بچیاں اسکول آنے سے ڈرتی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو والدین میرے پاس شکایت لے کر آتے رہے ان سے میں نے یہی کہا کہ وجی کی شکل اس نے خود نہیں بنائی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شکل ہے، لیکن ان کی صرف ایک ہی رٹ ہوتی تھی کہ یا تو آپ وجی کا داخلہ کینسل کر دیں یا ہم اپنی بچیوں کو ایسے اسکول میں داخلہ دلوا دیں گے جہاں اس شکل کی کوئی بچی نہ ہو۔ ابا نے یہ سنا اور مجھے گھر بٹھا دیا، لیکن مرزا صاحب نے اپنی بیگم کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مجھے گھر پر پڑھا دیا کریں۔ اب میرا نیا دور شروع ہو گیا۔ میں مرزا صاحب کی بیگم سے پڑھنے لگی اور اس کے ساتھ ان کے گھر کی جھاڑو دے دیتی تھی اور شکیلہ وغیرہ کے کپڑے بھی دھو دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں پرائیویٹ طور پر 9ویں جماعت میں پہنچ گئی تھی، مگر جب میں 9ویں کا امتحان دینے پہنچی تو وہاں کی لڑکیوں کا عجیب طرح کا رد عمل تھا۔ کچھ نے شکایت کی کہ میڈم اس لڑکی کی وجہ سے ہمارے پیپرز برے ہوئے ہیں۔ یہ بات وہاں کی پرنسپل تک پہنچی تو انہوں نے اگلے پیپر میں میری ٹیبل اس کمرے میں لگوا دی جہاں میرے سوا اور کوئی لڑکی نہیں تھی، لیکن پیپر کے بعد مجھے انہوں نے اپنے دفتر بلوا لیا۔ وجی تم حجاب کیوں نہیں کر لیتی؟ انہوں نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا، میڈم میں نے آج تک حجاب نہیں لیا۔ اور پرنسپل صاحبہ نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، میں تمہیں دکان کا ایڈریس دے دیتی ہوں،
تم یہاں سے برقع اور حجاب خرید لینا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک سلپ پر دکان کا نام اور پتہ لکھ دیا۔ یہ میرے بھائی کی دکان ہے، یہاں سے تمہیں ہر طرح کا برقع اور حجاب مل جائے گا، تم کہو تو میں اسے فون بھی کر دیتی ہوں۔ انہوں نے بہت ہمدردانہ لہجے میں کہا تھا، اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر انہوں نے فون بھی کر دیا۔ بھائی، میں ایک لڑکی کو آپ کے پاس بھیج رہی ہوں، اسے کوئی معقول سا برقع اور حجاب دے دیجیے گا اور رقم کا اس سے تقاضا مت کیجیے گا، قیمت آپ مجھ سے لے لیجیے گا۔ انہوں نے فون پر کہا تھا میں سینٹر سے سیدھی دیے گئے پتے پر پہنچ جاؤں، جہاں ایک باریش بزرگ موجود تھا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا تو اس نے مجھے فوری طور پر برقع اور حجاب دکھانے شروع کر دیے۔ میں نے ایک برقع اور 2 حجاب پسند کیے اور وہیں دکان کے ایک کونے میں جا کر برقع پہنا اور حجاب لیا اور باہر نکل آئی۔ دکان سے نکل کر سڑک پر آئی تو میری خود اعتمادی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن میرے کانوں میں اس بارے شخص کا فکرہ گونجتا رہا، واہ مولا، تیرے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ پردے کا حکم تو نے صرف ایک وجہ سے نہیں دیا، بلکہ اس کی دوسری بھی وجوہات ہیں جو ہم جیسے کم فہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ میں سڑک پر آئی تو میں نے ایک رکشے کو ہاتھ دیا۔ کہاں جائیں گی آپ؟ رکشہ ڈرائیور کے لہجے میں ایک ادب تھا، وہ مجھے کوئی معزز خاتون سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے محلے کا نام بتایا کہ وہاں چلو گے تو اس نے کہا کیوں نہیں چلوں گا، میں گھر سے نکلا ہی روزی کمانے کے لیے ہوں۔ اس کا مؤدب لہجہ برقرار تھا۔ میں نے اپنے گھر سے کچھ دور رکشہ رکوایا اور پیدل اپنے گھر تک پہنچی۔ میں سب سے پہلے مرزا صاحب کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن پھر خیال آیا کہ استانی صاحبہ ابھی تک واپس نہیں آئی ہوں گی۔ پیدل کے راستے میں بہت سے جاننے والوں نے مجھے دیکھا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں خوف تھا، نہ لکیر ابھری اور نہ ہی ان کے چہروں کے تاثرات میں کوئی فرق آیا۔ گھر پہنچ کر بیل بجائی تو ابا نے ہی دروازہ کھولا اور سوال کیا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اور میں زندگی میں پہلی بار کھل کر ہنسی تھی۔ ہنسی مجھے اس پر آئی تھی کہ ابا بھی مجھے نہیں پہچان پائے تھے۔ ابا، یہ میں ہوں۔ میں نے برقعے کا نقاب الٹ دیا اور ابا ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کب لیا؟ انہوں نے سوال کیا۔ ابھی لیا ہے، میں نے جواب دیا۔ کتنے میں ملے یہ دونوں؟ ابا نے ایک اور سوال کیا اور میں نے اس کے جواب میں وہ سب کچھ بتا دیا جو گزشتہ 2 دنوں میں میرے ساتھ ہوا تھا، اور آخر میں اس بارے شخص کا فکرہ بھی دہرا دیا جو اس نے میرے دکان سے نکلتے ہی کہا تھا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ میں اس کا فکرہ نہیں سن پاؤں گی، لیکن میں نے سن لیا تھا اور اس فکرے کو اپنے ذہن میں بھی بٹھا لیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں اردو کہانی پس حجاب۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس حجاب اور برقعے نے ایک طرح سے میری زندگی ہی بدل ڈالی تھی۔ برقع اور حجاب کو اپنانے سے پہلے میں روشنی میں نکلنے سے ڈرتی تھی، بلکہ یوں کہوں کہ میں روشنی سے ڈرتی تھی۔ دن میں گھر سے نکلنا تو دور کی بات ہے، میں رات میں بھی اس جگہ سے بچ کر نکلتی تھی جہاں تیز روشنی ہوتی تھی۔ مجھے ان آنکھوں سے خوف آتا تھا جو میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی لوگوں کی آنکھوں میں ڈر اتر جاتا۔ پہلے میں دن بھر اکیلی گھر میں بند رہتی تھی اور انتہائی ضرورت کی چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی یا تو ابا کا انتظار کرتی تھی، اگر کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑ جائے جسے میں ابا سے نہیں منگوا سکتی تھی تو رات ہونے کا انتظار کرتی تھی۔ پیسے میرے پاس ہر وقت رہتے تھے، لیکن دن میں میڈیکل سٹور بھی نہیں جاتی تھی۔ رات میں بھی اس وقت جاتی تھی جب وہاں رش کم ہوتا تھا، حالانکہ رش کے ہونے سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لوگ مجھ پر نظر پڑتے ہی ادھر ادھر ہو جاتے تھے اور میں آسانی سے کاؤنٹر تک پہنچ جاتی تھی، لیکن برقعے اور حجاب کو اپنانے کے بعد اب میں آسانی سے ہر جگہ آ اور جا سکتی تھی۔ اب تو یہ بھی ہونے لگا تھا کہ استانی صاحبہ کو بھی کبھی کوئی ضروری چیز منگوانی ہوتی تو مجھ سے ہی کہتی تھیں، بیٹا ذرا آلو تو لے آؤ۔ وہ کہتی اور میں فوری طور پر تیار ہو جاتی۔ مجھے پیسے دیں، میں لے آتی ہوں۔ آپ کہاں مرزا صاحب کے انتظار میں شام کر دیں گی، میں کہتی اور وہ مسکرا کر میرے ہاتھ میں رقم تھما دیتی۔ کچھ عرصے بعد جب مرزا صاحب کو فالج ہوا تو انہوں نے مرزا صاحب کی تمام ذمہ داریاں عدالت میں حاضری کے علاوہ میرے سپرد کر دی تھیں۔ مرزا صاحب کا انتقال ہوا تو ابا نے بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں۔ کفن سے لے کر تدفین کے تمام انتظامات ابا نے ہی سنبھالے تھے۔
سوم سے لے کر 40ویں تک کا بندوبست بھی ابا نے ہی کیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد جب ابا بیمار ہوئے تو میں ہی ان کے ساتھ چھٹیاں منظور کروانے جاتی رہی تھی۔ ابا کو کینسر کی تشخیص ہوئی تو کیمیو تھراپی سے لے کر ہر ذمہ داری میں نے ہی پوری کی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد یہ ہوا کہ مالک مکان نے مجھے مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑی مصیبت تھی۔ میں نے مالک مکان سے کہا بھی کہ ابا کی گریجویٹی اور پینشن کے چکر میں روز چکر لگا رہی ہوں، لیکن اے جی آفس والے ہر بار ٹال دیتے ہیں۔ ان کے پاس مختلف ہیلے بہانے ہیں اور فارم کا پیٹ بھرتے بھرتے مجھے 3 ماہ گزر گئے تھے، لیکن اے جی کے دفتر والوں کے تقاضے تھے کہ پورے نہیں ہوتے تھے۔ بالآخر میں ان کے صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں مجھے آپ کے دفتر کے چکر کاٹتے ہوئے، لیکن آپ کا نیچے کا عملہ ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے۔ آپ ایک کام کریں کہ شام میرے گھر آ جائیں۔ میری بیوی آج کل اپنے میکے گئی ہوئی ہے، صبح ناشتہ کر کے آپ چلی جائیے گا اور کل ہی آپ کے والد کی پینشن کی فائل مکمل بھی ہو جائے گی۔ ان افسر صاحب نے انتہائی ڈھٹائی سے مجھے آفر کر دی تھی، ساتھ ہی ایک پرچی پر اپنے مکان کا ایڈریس لکھ کر بڑھا دیا تھا۔ آئیے گا ضرور۔ میں دفتر سے نکلنے والی تھی کہ انہوں نے آواز لگائی۔ اس وقت میں برقعے اور حجاب میں تھی۔ میں تو آ جاؤں گی، لیکن آپ جس کام کے لیے بلا رہے ہیں اس سے پیچھے مت ہٹ جائیے گا۔ میں نے نقاب کے پیچھے سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ جیسی لڑکی میسر آ جائے تو کون نامراد انکار کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کا پتہ تو تب چلے گا کہ آپ کتنے بڑے سورما ہیں جب میں شام میں آپ کے گھر پہنچوں گی۔ میں نے اس بار بھی نقاب کے پیچھے سے ہی کہا تھا، تم آؤ تو صحیح، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا بڑا سورما ہوں۔ اس افسر نے کہا، شام میں دیکھیں گے۔ میں یہ کہتے ہوئے اس کے دفتر سے نکل آئی۔ اس رات میں اپنے اسی حلیے میں یعنی برقعے اور حجاب میں اس کی کوٹھی پہنچی تو وہ میرا منتظر ہی تھا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار نے مجھے ڈرائنگ روم تک پہنچانے میں دیر نہیں کی، شاید اسے پہلے سے ہدایات دی جا چکی تھیں۔ میں ڈرائنگ روم میں پہنچی تو افسر صاحب کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی موجود تھا جو اسی دفتر میں تھا۔ سامنے کی ٹیبل پر شراب کی بوتل اور 2 جام موجود تھے۔ شاید میرے انتظار میں وہ شغل بھی کرتے رہے تھے۔ اب آ ہی چکی ہو تو یہ پردہ ہٹاؤ یا پھر بیڈ روم میں چل کر اتارو گی، صاحب کے دوست نے کہا تھا۔ بیڈ روم جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں اتار دیتی ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر میں نے برقع جسم سے علیحدہ کرنا شروع کیا تھا۔ کیا جسم پایا ہے میری جان تم نے؟ اس بار مخاطب کرنے والے صاحب خود تھے، لیکن ابھی میں نے حجاب اتارا ہی تھا کہ دونوں چیختے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ برقع پہنو برقع، صاحب نے کہا۔ کیوں ناشتہ نہیں کروائیں گے؟ میں نے سوال کیا۔ 2 منٹ کے اندر گیٹ سے باہر نکل جاؤ، صاحب نے حاکمانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی آوازیں دینے لگا۔ مولا داد، مولا داد۔ وہ دونوں مل کر آوازیں دے رہے تھے، لیکن ان کی آوازیں اتنی مدھم تھیں کہ شاید گیٹ تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ پھر جب تک مولا داد آتا میں برقع پہن کر نقاب اوڑھ چکی تھی اور حجاب بھی میں نے لے لیا تھا۔ ڈرائیور سے کہو بیگم صاحبہ کو ان کے گھر چھوڑ کر آئیں، صاحب نے چوکیدار سے کہا۔ جی بہتر صاحب، چوکیدار نے لمحہ بھر کی تاخیر کے بغیر کہا تھا۔ اور میری فائل کا کیا ہوگا؟ میں نے چوکیدار کی موجودگی میں سوال کیا۔ وہ کل آپ 12 بجے کے بعد کسی وقت بھی آ جائیں، آپ کو تیار ملے گی چیک سمیت، صاحب نے کہا۔ میں کل صبح بینک میں اکاؤنٹ کھلوا دوں گی، اگر آپ کا واٹس ایپ نمبر مل جائے تو میں اس پر اکاؤنٹ نمبر بھجوا دوں گی تاکہ مجھے ہر ماہ چکر نہ کاٹنا پڑے۔ خالد صاحب، آپ سن رہے ہیں کہ محترمہ کیا فرما رہی ہیں؟ صاحب نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا۔ جی بالکل، پینشن کی رقم ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گی، اسسٹنٹ نے کہا جسے خالد کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا۔ مجھے وسکی آفر نہیں کریں گے؟ جانے سے قبل میں نے شرارت کی۔ آپ جتنی جلد ہو سکے اس بنگلے سے نکل جائیں، صاحب نے کہا تھا۔ ادھر چوکیدار کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع ہو سکتا تھا کہ جس لڑکی کے لیے انہوں نے اتنا اہتمام کیا تھا اسے چھوئے بغیر وہ جانے دے رہے تھے۔ اگلے روز صبح ہی میں قریبی بینک گئی اور وہاں اکاؤنٹ کھلوایا، اور پھر فوراً ہی بینک کا مینیجر کا موبائل لے کر میں نے صاحب کے واٹس ایپ پر بینک اکاؤنٹ نمبر اور ٹائٹل بھجوا دیے۔ پھر اسی موبائل سے میں نے صاحب کو فون کر کے کنفرم بھی کر لیا۔ یہ آپ ہی کا نمبر ہے؟ صاحب نے کنفرم کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہم یتیموں کے پاس موبائل کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا، اور دوسری جانب سے ایک کہا سنائی دیا۔
1 بجے کے قریب میں اے جی آفس پہنچی اور سیدھی خالد صاحب کے ڈیسک پر پہنچی جہاں ہر چیز ریڈی تھی۔ میں رات بھر سو نہیں سکا تھا۔ خالد صاحب نے سرگوشی کے انداز میں کہا تھا، میں ہوں ہی اتنی خوبصورت کہ جو مجھے ایک بار دیکھ لیتا ہے اس کی ہفتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ میرے لہجے میں شرارت تھی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن مسکراہٹ نقاب کے اندر تھی، اس لیے وہ دیکھ نہیں سکے تھے۔ میں گریجویٹی کا چیک لے کر بینک پہنچی۔ اس بار مینیجر انتہائی ادب سے ملا تھا۔ آخر کو میں ایسی کلائنٹ تھی جو لاکھوں کی رقم جمع کروا رہی تھی۔ بینک سے نکلتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنا ذاتی مکان خرید لوں۔ یہ ہر ماہ کرائے کے جھنجھٹ سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ میں اس سلسلے میں پتہ نہیں کتنے ہی اسٹیٹ ایجنٹ سے ملی تھی، لیکن 15 دنوں میں میرا کام نہیں ہوا تھا۔ 16ویں دن ایک اسٹیٹ ایجنٹ ملا جس نے عجیب سی بات کی۔ آئی چندی گڑھ روڈ پر ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے، لیکن وہ کمرشل جگہ ہے، اس میں صرف دفتر ہیں، رہائشی مکان کوئی نہیں ہے۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا، لیکن ان دفاتر کی قیمت اتنی ہے کہ آپ کی رینج سے باہر ہے۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے بات مکمل کی تھی، آپ مجھے اس کے مالک سے ملوا دیں، شاید میں اس سے قسطیں کروانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جو کچھ میرے ذہن میں تھا اس کے لحاظ سے وہ میرے لیے آئیڈیل جگہ تھی۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے اسی روز نئی تعمیر ہونے والی جگہ بھی دکھائی تھی۔ اس کا مالک میرا دوست بھی ہے، لیکن آج کل عمرے پر گیا ہوا ہے، شاید ہفتے تک واپس آ جائے۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا تھا، آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں ہفتے کے بعد آپ کو فون کر کے معلوم کر لوں گی کہ سیٹھ صاحب عمرے سے واپس آئے ہیں یا نہیں۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے نہ صرف اپنا نمبر دیا بلکہ اس 22 منزلہ بلڈنگ کے مالک کا موبائل نمبر بھی دے دیا۔ آپ براہ راست عزیز سیٹھ سے بھی بات کر لیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے ہفتہ گزار کر ایک روز مزید صبر کیا اور عزیز سیٹھ کے موبائل نمبر پر ڈائل کر دیا۔ عزیز بول رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ میرا نام وجی ہے اور مجھے ایک فلیٹ چاہیے تھا، اپنے لیے اور اپنی بہن کے لیے جو نابینا ہے۔ میں نے شکیلہ کو اپنی بہن بتایا تھا۔ رہائشی فلیٹ تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، صرف آفس ہیں۔ سیٹھ صاحب، میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس صرف آفس ہی ہیں، لیکن آپ کو فون میں نے اس لیے کیا کہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بہت دیندار آدمی ہیں۔ آپ یقینی طور پر 2 یتیم لڑکیوں پر رحم کھا کر کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیں گے۔ میں نے خوشامدانہ لہجے میں کہا تھا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جہاں کوئی چیز کام نہ کرے وہاں خوشامد کا ہتھیار کام کر جاتا ہے، لیکن دوسری جانب اتنی دیر خاموشی رہی کہ میں نے سوچا کہ میرا یہ ہتھیار کام نہیں آیا۔ کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ عزیز سیٹھ نے خالص گجراتی لہجے میں سوال کیا تو میں نے اپنا نام بتا دیا۔ ایسا کریں کہ کل صبح 10 بجے تک میرے دفتر آ جائیں، میں سوچتا ہوں کہ میں آپ بہنوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ عزیز سیٹھ کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں انشاءاللہ 10 بجے تک آپ کے دفتر پہنچ جاؤں گی، لیکن میں اکیلی ہی آؤں گی، کہاں اس نابینا لڑکی کو ساتھ لے کر پھروں گی، میں نے کہا، اور عزیز سیٹھ نے میری بات تسلیم کر لی۔ آپ بولیں تو میں اپنا ڈرائیور بھجوا دوں گا آپ کے گھر، آپ اس کے ساتھ ہی دونوں بہنیں آ جانا، عزیز سیٹھ نے کہا تھا، اور مجھے بات بنتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس بات کا فیصلہ کرنا قبل از وقت تھا کہ عزیز سیٹھ واقعی غریب پرور تھا یا اس کے ذہن میں کوئی شیطان کلبلا رہا تھا۔ اگلے روز صبح میں فجر کی اذانوں کے ساتھ اٹھ گئی، غسل کیا اور نماز پڑھنے کے بعد تیار ہونا شروع کر دیا۔ آج مجھے خاص اہتمام کرنا تھا، اسی لیے میں ہاتھ کے گلوز ایک روز پہلے ہی خرید کر لے آئی تھی۔ میں پیدل سڑک تک آئی اور ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ اس نے میٹر ڈاؤن کرتے ہی سوال کیا، کہاں جائیں گی محترمہ؟ اور میرا جواب تھا، آئی چندی گڑھ روڈ جانا ہے۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے کہا، تشریف رکھیے، اور میں ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ابھی کچھ آگے ہی بڑھی تھی کہ مجھے سڑک پر حارث نظر آیا، وہی حارث جس نے بچپن میں چڑیل کی بیٹی کہا تھا اور جس کا سر میں نے پھاڑا تھا، جس کے بعد اس کی ماں شور مچاتی ہوئی ہمارے گھر آئی تھی اور اپنے کندھے کی ہڈی توڑوا بیٹھی تھی۔ میں نے حارث کو دیکھ کر ٹیکسی سے ڈرائیور سے کہا، وہ شخص ہاتھ دے رہا تھا، تم نے دیکھا نہیں؟ تو وہ ہنس دیا، دیکھ لیا تھا، لیکن میں نے جان کر گاڑی نہیں روکی تھی۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ بیگم صاحبہ، یہ ویسے تو بینک میں کیشیئر ہے، لیکن ایک مقامی سیاسی جماعت کا غنڈہ بھی ہے، ٹیکسی ڈرائیور بولے جا رہا تھا اور میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ کس بینک میں ہے؟ میں نے کچھ دیر سنتے رہنے کے بعد سوال کیا۔ ہم اس وقت آرٹس کونسل کے سامنے سے گزر رہے تھے،
پھر جیسے ہی ہم آئی چندی گڑھ روڈ پر پہنچے اس نے بائیں جانب کی گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس گلی میں ہے وہ بینک جس کا یہ کیشیئر ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ بہت کچھ جانتے ہو اس کے بارے میں نے ایک اور سوال کیا۔ حارث ہے اس کا نام، عجیب لوفر قسم کا شخص ہے۔ میں نے ایک روز اسے اپنی ٹیکسی میں بٹھا لیا تھا۔ اس نے مجھ سے آئی چندی گڑھ روڈ چلنے کو کہا تو میں نے میٹر ڈاؤن کر کے گاڑی چلا دی۔ راستے بھر یہ اپنی بڑکیں مارتا رہا کہ میں نے اسے پھڑکا دیا ہے، بڑا بدمعاش بنا پھرتا تھا۔ میں نے اسے پستول دکھایا تو لگا معافی مانگنے، لیکن میں نے معاف کرنے کے بجائے اس کے سر میں 2 گولیاں اتار دیں۔ میں راستے بھر سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ وہ مجھے کیوں سنا رہا ہے، لیکن جب میں نے اسے اس کے بینک پر اتارا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ شخص ایسے ہی بڑکیں نہیں مار رہا تھا۔ اس نے بینک پر اترتے ہی میٹر پڑھا اور چلایا، ایک تو ہمارے شہر میں آ کر روزی کماتے ہو اور میٹر تیز کر کے لوٹتے ہو۔ میں نے کہا صاحب جی اتنے ہی بنتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے میٹر تیز کرنے کی، حلال روزی کماتا ہوں، اسی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ ابھی میری بات مکمل ہی ہوئی تھی تو اس نے پستول نکال لیا۔ میں روز آتا ہوں ٹیکسی میں، اس سے آدھے پیسے بنتے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ حلال روزی کماتا ہوں۔ صاحب جی یہ ظلم نہ کریں، مجھے شام میں مالک کو حساب دینا ہوتا ہے۔ لیکن وہ ڈٹا رہا، صحیح پیسے دے رہا ہوں، وہ لے اور چلتا بن ورنہ یہیں پھڑکا دوں گا۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، اگر آپ غریب کے پیسے مار کر امیر ہو جائیں گے تو یہ بھی آپ رکھ لیں۔ میں نے کہا تو یہ آگے بڑھ گیا، جیسے تیری مرضی، اور یہ کہتا ہوا بینک میں چلا گیا۔ میں کچھ دیر وہاں رکا رہا، لیکن وہاں موجود ایک ٹھیلے والے نے کہا، خان صاحب کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، یہ تو ہر روز یہی ڈرامہ کرتا ہے۔ اگر کوئی ڈرائیور زیادہ بات کرتا ہے تو یہ اپنے ساتھیوں کو بلا کر ڈرائیور کی پٹائی بھی کروا دیتا ہے۔ میں نے ٹھیلے والے کی بات سنی اور آگے چل دیا، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے ہی میری گاڑی آگے بڑھی ایک صاحب نے ہاتھ دیا اور پوچھا ایئرپورٹ چلو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں چلوں گا؟ تو اس شخص نے کہا فلائٹ کا ٹائم نکلا جا رہا ہے، آدھے گھنٹے میں پہنچا دو تو 100 روپیہ زیادہ دوں گا، روزی دینے والا تو اوپر والا ہے۔ میں نے 25 منٹ میں اسے ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ اس شخص نے میٹر سے 100 روپیہ زیادہ دینے کا کہا تھا، لیکن 150 زیادہ دے گیا۔ اس کی گفتگو شاید اس کے بعد بھی جاری رہتی، لیکن میری منزل آ گئی تھی، اس لیے میں نے اسے رکنے کے لیے کہا اور اس زیر تعمیر بلڈنگ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر چوکی دار بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، عزیز سیٹھ کہاں بیٹھتے ہیں؟ پہلی منزل پر ہی ان کا دفتر ہے، چاہیں تو سیڑھیاں استعمال کریں یا پسند کریں تو لفٹ سے چلی جائیں، لیکن میں نے سیڑھیوں کو ترجیح دی تھی۔ ابھی میں نے آدھی سیڑھیاں ہی طے کی تھیں کہ اوپر سے ایک ادھیڑ عمر کا شخص اترتا دکھائی دیا۔ اس کی داڑھی کے بال نصف سے زیادہ سفید تھے، جبکہ سر کے بالوں کی بھی یہی پوزیشن تھی۔ اس کے سر پر ایک گول ٹوپی تھی، وہ سفید رنگ کے پاجامہ قمیض میں تھا۔ اس کے ہونٹ اور دانت گٹکے یا پان کے استعمال کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ایک لمحہ کے لیے میں نے سوچا کہ اس شخص کو روک کر عزیز بھائی کے دفتر کے بارے میں سوال کروں، لیکن پھر میں نے اپنا یہ خیال خود ہی رد کر دیا تھا۔ ایک بار چوکی دار سے معلوم تو کر لیا، اب اور کتنے لوگوں سے پوچھوں گی؟ میں نے اپنے خیال کو رد کرتے ہوئے سوچا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے باقی کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کی تھیں۔ چوکی دار نے بتایا تھا کہ پہلی منزل پر پہنچ کر بائیں جانب کے تیسرے آفس میں عزیز بھائی کا دفتر ہے۔ وہ شخص جو سیڑھیوں پر سامنے آیا تھا اس نے بھی ایک لمحہ رک کر مجھ پر نگاہ ڈالی تھی، لیکن پھر سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ میں مطلوبہ دفتر پہنچی تو وہاں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جسے میں سیٹھ سمجھ سکتی۔ دفتر کے ایک کونے میں ایک نوجوان پینٹ قمیض میں موجود تھا، وہی مجھے اس دفتر میں سب سے معقول شخص نظر آیا تھا۔ مجھے عزیز سیٹھ سے ملنا ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ وجیح خاتون ہیں؟ اس پینٹ قمیض والے شخص نے دریافت کیا۔ جی میرا نام ہی وجیح ہے، میں نے کہا۔ سیٹھ صاحب تو ابھی ابھی گئے ہیں، ورنہ تو وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، اس شخص نے ادب کے ساتھ جواب دیا۔ جو ابھی سیڑھیوں سے سفید کرتا پاجامہ میں نیچے گئے ہیں وہی عزیز سیٹھ تھے؟ میں نے سوال کیا اور اس کی گردن ہاں میں ہل گئی تھی۔ دراصل ایئر کنڈیشن والے آئے تھے، انہوں نے نیچے پہنچ کر فون کیا تھا اور سیٹھ صاحب ان سے ملنے چلے گئے۔ اس شخص نے کہا، اب کتنی دیر میں واپسی ہوگی؟ میں نے سوال کیا۔ آپ تشریف رکھیں، میں ان سے بات کر کے آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے میں خوف زدہ ہو جاتی۔ میں وہاں موجود کرسیوں کی جانب بڑھی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ شخص کچھ دیر تو موبائل پر بات کرتا رہا
اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے کی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کو شاید رہائش کے لیے جگہ درکار ہے، اس شخص نے بیٹھتے ہی کہا، اور میں نے اس کا جواب اسبات میں دیا تھا۔ اس پر اس نے بات آگے بڑھائی۔ میری سیٹھ صاحب سے ابھی بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو نقشہ ہم نے منظور کروایا ہے اس میں صرف دفاتر ہیں، رہائش کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا لہجہ ایک طرح سے دو ٹوک ہی تھا۔ میں آپ کا نام معلوم کر سکتی ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے بابر کہتے ہیں، اور آپ مجھے سیٹھ صاحب کا پرسنل سیکرٹری بھی سمجھ سکتی ہیں، اس نے کہا۔